بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج اتوار کا دن ہے 24 دسمبر دنیا کی ایک بہت بڑی قوم ہے جن کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے، تو آج اس کے لیے آپ کو آگاہ کرنا ہے، وہ ہے کرسمس۔ یہ کرسچنوں کا، نصارہ کا ایک بہت بڑا دن مانا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر بہت ساری حکومتیں کرسمس مناتی ہیں، اور لمبی لمبی چھٹیاں، جیسے رمضان میں 1 مہینہ 2 مہینے ہم لوگ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ یورپی ممالک کے اندر مہینہ 2 مہینے چھٹیاں دی جاتی ہیں کرسچنوں کو، اور بڑی تیاریاں ہوتی ہیں، 2 مہینے سے تیاریاں ہوتی ہیں، اسکول 1-2 مہینے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں جہاں ہمارے قومی ریلیشن، اور جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ہم جیتے ہیں، وہاں بھی ہمارے تعلقات اور ہمارے ریلیشن اس قوم سے ہے، تو ہمیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ تعلق اس کا ہمارے عقیدے سے، ایمان سے اور ہماری توحید سے ہے، اور ایک مسلمان کا ان لوگوں کے ساتھ کس طرح پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسے ہی انسان ہے جیسے آدم انسان ہے۔ انسان آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی انسان ہونے اور بندہ ہونے کے تعلق سے 10 آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں سے اللہ نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا لوگوں سے کہ تم مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک، اللہ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم میں اتنی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بولے کہ بھی ہم کو خدا بناؤ۔ ان قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو اچھی طرح جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے دل میں جو کچھ ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، اور لیکن تیرے دل میں کیا ہے میں تو نہیں جانتا ہوں، تو علام الغیوب، انت علام الغیوب۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے صرف لوگوں کو اتنا کہا کہ لوگوں میرا رب اور تمہارا رب سب کا اللہ ہے، ہم سب اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں لوگوں کے بیچ میں رہا تو میں نے توحید کی دعوت دی، تیری عبادت کی دعوت دی، میں اس کو جانتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد میں تو نہیں جانتا کہ لوگوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں اور کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اسی طرح سے ایک سورہ ہے قرآن میں، سورہ مریم۔ سورہ مریم حضرت جعفر اور کچھ صحابہ کرام 80 آدمی جب حبشہ گئے ہجرت کرنے کے لیے، تو بادشاہ حبشہ کا اس وقت میں کرسچن حکومت موجود تھی، تو کرسچن بادشاہ حبشہ کا نجاشی اس کا نام ہے، تو اس کو جب مکے والوں نے کہا جا کر کہ بھئی یہ ہمارے قوم کے غدار ہیں جو بھاگ کے دین بدل کر آپ کے ملک میں آ کے پناہ لیے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ بادشاہ نے کہا بھئی ہمارے ملک میں جب کوئی آیا ہے تو ہم کیوں آیا، ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ مسلمانوں کو بلوایا اور اس کے بعد میں کہا کہ تم اپنے ملک کو سے بھاگ کے یہاں کیوں آئے؟ تو لوگوں نے حضرت جعفر کو آگے کیا بات کرنے کے لیے، حضرت جعفر بن ابی طالب، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ مریم کی تلاوت جب کیا تو رونے لگا بادشاہ، کہا یہ جب دیکھا مکے والوں نے کہ یہ بادشاہ متاثر ہو رہا ہے تو کہنے لگا یہ تمہارے جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو نہیں مانتے، یہ تمہارے مذہب کے بھی غدار ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ عیسیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟
کہا عیسیٰ کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ نے کہا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایمان تمہارا ہے وہی ایمان ہمارا ہے۔ تو اس طرح سے جب بتایا تو پھر جب بادشاہ نے سنا تو کہا اپنے ملک کے پادریوں سے کہ دیکھا یہ لوگ عقیدہ ایمان دین لے کر آئے ہیں، ان کے دین میں عقیدے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ہمارے اس میں ایک کاڑی کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا، توحید پر اس کی موت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور آپ کو پتا ہے جب وہ مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھائی غائبانہ۔ بتانا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی ورلڈ کے اندر پائی جاتی ہے، بہت سارے ملک، اور آج الحمدللہ ابھی کل ایک ویڈیو آیا عربی میں، اس میں بتایا کہ بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس غزہ کی جنگ سے۔ فلسطین میں جو جنگ چل رہی ہے اس سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ریاست جس کے پورے ملک کے لوگ 11 لاکھ ہیں، چھوٹی سی ریاست ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سپر پاور طاقتیں، سپر پاور نئی ٹیکنالوجی کے ہتھیار اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور نہتے مسلمانوں کو قتل کے اب تک 40,000 40,000 50,000 لوگوں کا خون انہیں کر دیا، اور آئے دن ابھی تک جنگ چل رہی ہے، 50 دن ہونے آ رہے ہیں، لیکن اب تک جو مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو سپر پاور طاقت، سپر پاور ہتھیار، سپر نئی ٹیکنالوجی کے تمام چیزیں ہونے کے باوجود بالکل لوہے کے چنے چبا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر دنیا میں یورپ کے اندر بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان عورتیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں کہ ان کا کون سا دین ہے جو اس کو مٹانا چاہتے ہیں، مٹا نہیں پا رہے، ان کے سامنے عاجز ہیں، مجبور ہے۔ دیکھا نہتا ایک دو آدمی بڑی بڑی مشینیں اور ٹینکر ان کے برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے دوستو اسلام میں اللہ نے وہ طاقت و پاور رکھا ہے جو توحید کے اندر طاقت ہے۔ تو آج آپ کو کرسمس کے بارے میں بتانا ہے کہ اس دنیا کرسچینٹی میں 2 عیدیں زبردست، ان کی بڑی عیدیں مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی عید کیا ہے؟ کرسمس ہے۔ یہ کرسمس کے موقع پر ہر جگہ خوشیاں مناتے ہیں، جیسے ہم رمضان کی یا بقرعید کی عید مناتے ہیں، تو اس خوشیوں کے موقع پر تو جیسے ہم اپنی عید کے موقع پر نئے کپڑے پہننا اور مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو مٹھائی حلوائی کھلانا، یہ تمام چیزیں جیسے ہم کرتے ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے جن لوگوں سے ریلیشن ہیں، اسٹوڈنٹس ہو، ٹیچرز ہو، اسٹاف ہو، یا امپلائیز ہو، یا یہ کہ محلے میں ہماری سوسائٹی کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، تو ان کا ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہندوؤں کی، غیر مسلموں کی جو تہوار ہے، دسہرہ، دیوالی، اور اسی طرح سے کرسمس ہے، 1 جنوری ہے، اس طرح کی جو ان کے دھرم، ان کے دین کی جو عیدیں ہیں اسپیشل، ان عیدوں میں شرکت کرنا اور ان لوگوں کو مبارکباد دینا اور ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ ہماری توحید ہم کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ حرام ہونا بالاتفاق تمام علماء امت کے نزدیک حرام ہے، کسی نے اس کو جائز ناجائز نہیں کہا، بلکہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاص ان کی عید ہے، ان کے دھرم کی، ان کے دین کی عید ہے، اور ہمارا دین، ہمارا دھرم الگ، تو اس لیے ہم ان کے اس کے اندر کسی بھی طرح پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ اور جو آدمی ان کے عیدوں میں شرکت کرتا ہے، پارٹیسپیٹ کرتا ہے، یا ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے، یا ان کے ہیپی کرسمس کہتا ہے، تو یہ تمام چیزیں کہنے والا کافر۔ اگر کافر نہیں بھی ہوا تو گناہ کبیرہ، کفر والا کام اس نے کیا، اور بہت بڑا کام اس نے برائی کی ہے، اور اس کا کرسمس کے کسی بھی چیز میں مبارکباد دینا یا شرکت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی
سلیم، ان کا جو کراس ہے اس کو سجدہ کر کے اس کو مبارکباد دینے کے برابر ہے۔ آپ سمجھ آئی کہ سلیم کو سجدہ کر کے اس کو مبارکباد دینے کے برابر ہے، اور سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی ہے، کیونکہ یہ جو کرسمس کے نام سے جو خوشیاں مناتے ہیں اس میں کیا خوشی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو کرسمس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، یا اللہ انسان کا روپ دھار لیا، یہ معنی ہے کرسمس کا مطلب، کہ اللہ کیا بن گیا؟ انسان بن گیا، یا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، تو ہم جو ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں تو گویا ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہونے پر جو خوشیاں منا رہے تو ہم بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ نمبر 1 سب سے بڑا شرک والا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس خوشیوں پر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس خوشیوں پر شراب پیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارے شرمگاہیں ان کی حلال ہو جاتی ہیں۔ بولے آج کرسمس کا موقع ہے، من مانی، فحاشی، بے حیائی، ننگا پن، بدکاری، زناکاری آج کی رات 24 کی رات میں ہوتا ہے۔ آج 24 کی رات ہے اور 25 کا دن ان کو چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور یہ چھٹیاں 25 کی جو مناتے ہیں رات پوری آج حرام کاریاں کرتے ہیں، تو کسی مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے وہ کس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی بھی طرح اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے۔ اور بہت سارے مسلمان جو دین کی قدر نہیں کرتے، دین کو پہچانتے ہیں، دین کا مقام نہیں جانتے، وہ لوگ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں برابر کا وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ جو برائی کرتے ہیں خود نہیں جانتے کتنے بڑا گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی بدعت ہے، کفر ہے، اور جو انسان یہ کہے گا، اس میں شرکت کرے گا، تو وہ بہت بڑے گناہ کا، اللہ کے گناہ کا مستحق، اللہ کی ناراضگی کا اس پر خار پڑے گا، یہ علامہ ابن قیم نے کہا۔ اور آپ کہیں گے جی وہ لوگ بھی تو ہم کو عید الفطر اور عید اضحیٰ میں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم بھی ان کو کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ مسلمان کا جو دین ہے وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مسلمان کا جو عقیدہ ہے قرآن مجید ہے، تو ہمارا دین صحیح دین ہے، حقیقی دین ہے، سچا دین ہے، تو اس دین پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہماری عبادتوں میں وہ مبارکباد دیتے ہیں تو وہ ان کی اپنی یعنی مرضی ہے، اور لیکن ہم ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے خوشیوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جتنی بھی اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں وہ صبح کے وقت میں ہوتی ہیں، فجر کے وقت میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ عید الفطر کی نماز کب ہوتی ہے؟ فجر میں ہوتی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کب ہوتی ہے؟ قربانی کب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فطر کب دیا جاتا ہے؟ صبح کے وقت میں دیا جاتا ہے۔ اور جتنی شیطانی عبادتیں ہیں وہ سب شام میں ہوتی ہیں۔ کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات میں۔ کرسمس میں ہے کیا ہے؟ لائٹیں ہیں، چمکاہٹ ہے، بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، اور عریانیت ہے، فحاشی ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، اور لوٹم لاٹی ہے، اور پیسے کو خرچ کرنا ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ اور ایسے ہی سے ہندوؤں کی عیدیں، اور اسی طرح سے درگاہ، عرس، میلہ ٹھیلا، 11ویں، فاتحہ، 10واں، 20واں، چہلم، یہ سب رات کی ہی عبادتیں ہیں، یہ سب بدعات ہیں، یہ عبادت نہیں اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یہ سب چور دروازے ہیں دین کے نام سے جو مسلمانوں نے بنایا، جیسے ہندو بناتے ہیں، جیسے کرسچن بناتے ہیں۔ میلاد النبی ہے، وہ بھی رات میں کرتے ہیں لوگ، صبح کی بات کوئی کرتا ہے کہ فجر میں میلاد النبی نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے تمام کی تمام جتنی بھی شام میں لوگ فنکشن مناتے ہیں، یہ سب کا سب شرک ہے، بدعات ہے، دین سے خارج ہونے والے کام ہیں، تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ان کے مبارکباد دینے کے بدلے میں آپ بھی ان کے ساتھ مبارکباد دیں، اس لیے کہ
ایک مواحد اس کا ایمان اس کو دعوت نہیں دیتا ہے کہ وہ اس طرح سے کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار اسی میں ہوگا. تو سنن ابو داؤد کے اندر حدیث اللہ کے نبی بتاتی ہے کہ آپ دوسری قوم کی مشابہت نہیں کرنا چاہیے. اس لیے ہماری عیدیں صبح میں ہوتی ہیں، ہماری عیدوں میں مسلسل عبادت ہے، رنگ رلیاں نہیں ہیں، ناچ گانا نہیں ہے اور لائٹیں لگانا نہیں ہے، بلکہ صاف ستھری پاکیزہ اور مقدس عبادتیں ہوتی ہیں. اور اس مقابلے میں کسی اور قوم کی ایسی عبادت آپ دیکھیں ہرگز نہیں ملے گی آپ کو. تو اس طرح سے یہ جو دعوتیں ہوتی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تعلموا رطانۃ العاجل، عجمیوں کے ناچ گانے اور رنگ رلیوں والی چیزیں نہ سیکھو. ولا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم، مشرکوں کے عبادت خانے کنیسہ کے اندر داخل مت ہونا. یوم عیدہم، ان کے عید کے دن. فإن السخط ينزل علیہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہوتی ہے. امام بیہقی نے روایت کیا ہے. اور اسی طرح سے اس میں اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کرتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا ہوا جو ان کی عید ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کفر کرو، کافر والے کام کرو، اللہ تعالیٰ اس سے تم بے نیاز ہے. تمہارے کافر ہونے سے، تمہارے کفر والے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے نافرمانی کفر والے کاموں کو پسند نہیں کرتا. اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو شکر گزاری کرے گا اس سے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. الیوم اکملت لکم دینکم، اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک اب کوئی اس کے اندر کوئی اور دین کی آمیزش نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا اور کہا کہ یا رسول اللہ اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، پڑھ کے سنا رہے تھے. تو حضرت عمر کے پڑھتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت عمر نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت عمر سے، ارے دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ کیسا ہو گیا ہے؟ تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا. اور حضرت عمر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو اپنی کتاب پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کو بھی سوائے میری امت کا ایک ادنا امتی بن کر اپنی میرے دین پر عمل کرنا ہوتا. ان کی پیغمبری، ان کی کتاب نہیں چلتی تھی، وہ سب کینسل ہو گیا ہے. تو دنیا میں اس وقت صرف اللہ تعالیٰ کا دین، یہ دین جس کو اللہ نے مسلمان بنایا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی عقیدہ توحید کو مضبوط کرے. اور کسی طرح سے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پہ کوئی چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ اس کرسمس کے موقع پر کوئی بھی گفٹ کا لین دین کرنا، حلوہ، مٹھائی، چاکلیٹ دینا، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا، یا کام کو خود اپنے لیے بولے آج کرسمس ہے یار چھٹی ہے کام نہیں کریں گے، اپنے آپ کو الگ کر لینا، یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام ہے. اگرچہ کرسمس کے موقع پر بعض دنیاوی لذتیں جیسے شراب ہے، آزادی ہے، عورتوں کا ننگا پن ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، ان چیزوں سے بہت سارے لوگ لذتیں اٹھاتے ہیں. تو ان لذتوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب اور جہنم ان کو ملنے والی ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں سے اٹالی جاتے ہیں، رومن کیتھولک، وہاں جاتے ہیں، وہاں کرسمس مناتے ہیں. ہندوستان کا تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن عرب ممالک کے اندر بے شمار عرب لوگ جاتے ہیں کرسمس دیکھنے کے لیے. وہاں پر جا کے 8 دن کرسمس کی خوشیاں دیکھ کر آتے ہیں، سب عزت و آبرو کو نیلام کر کے شرک اور کفر کر کے واپس آتے ہیں. تو ایسے مسلمان بھی ہیں جو خوشیاں منانے کے لیے ان کے ساتھ ان کی کنٹریوں میں جاتے ہیں، وہاں جو ان کو فائدہ ہوتا ہے شراب، نشہ، میوزک، گانا، عریانیت، بے حیائی، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اور چاہے ان چیزوں میں آدمی مجاملتاً یعنی
بھائی کمیونٹی میں ہم بھی ہیں تو ہم کو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں, اس بلڈنگ میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں, تو بولے ہم کو بھی لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا, تو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, یا چاہ کر کرتے ہوں, یا کہ شرم و حیا کی وجہ سے کرتے ہوں. کسی بھی حال میں آپ کا یہ کام بہت بڑا کفر ہے, گناہ ہے, آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس سانتا کلوز ایک ان کا بہت بڑا پادری تھا, کرسچیس تھا, نیکولاؤس اس کا نام تھا. وہ کرسچینٹی کو جب مٹانے کا وقت آیا, ایک بادشاہ اس کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا, مقابلہ کیا, اور اس نے, کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس کے اندر آ گئی تو اس نے دوبارہ کرسچینٹی کو زندہ کیا تھا. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ایک خاص قسم کی ٹوپی, ریڈ کلر کے کپڑے, اور ایک مونچھیں, داڑھی سفید لگا کر وہ اس کی نقل اتارتے ہیں, کیونکہ اس نے خوشی خوشی کے ساتھ اپنے کرسچینٹی دھرم کو بچانے کے لیے اس نے قربانی دیا تھا, اور اس نے بہت کچھ اس دین کو دوبارہ زندہ کیا تھا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اس کے اندر آ گئی تھی, اس نے, عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر الہام کیا تھا تو اس نے یہ کام کیا. تو اس کے لیے وہ لوگ اس کی نقل اتارتے ہیں. یہ جو درخت ہے ہرا بھرا بنانا, اور اس کے ساتھ وہ ٹوپی, وہ لباس, سب آپ دیکھیں گے ہر جگہ ملتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا, مصر کے اندر قاہرہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, قاہرہ ایک سٹی ہے جو بہت ہی صحابہ کے زمانے کا ملک ہے وہ. تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب کرسمس آتا ہے, پوری سٹی کے اندر, جیسے بنگلور ہے نا ویسی بڑی سٹی ہے وہ قاہرہ, تو وہاں کیا کرتے ہیں لوگ, کرسمس کے موقع پر مسلمان غیر مسلم سب ہر چیز ہاف ریٹ. اور اسی طرح سے جب میلاد النبی آتا ہے تو سیم کرسچن ہو یا مسلمان ہو, تمام چیزوں کا ریٹ ہاف ریٹ کر دیتے ہیں خوشی میں. جیسے ہمارے پاس تہوار کے موقع پر, عید کے موقع پر جیسے لوگ ریٹ اتار دیتے ہیں, ہندوؤں کی عید ہے یا یہ کرسچنوں کی عید ہے, آج جا کر دیکھو بازار کس طرح سے سجے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا عید کا موقع ہے, تو دنیا میں ہر جگہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں. کرسچنوں کے ملک کے اندر UK ہے, US ہے, کینیڈا ہے, بہت سارے کنٹریز ہیں جو اکنامیکل کنٹریز ہیں, تو وہاں پر جو ہمارے دوست کام کرتے ہیں تو بتاتے ہیں 2 مہینے تک چھٹی لیتے ہیں وہ لوگ. جو فارینرز ہیں ان کو کام پہ بٹھا دیتے ہیں, ان کو ایک دن, جب مسلمانوں کی عید ہوتی ہے US کے اندر یا وہاں تو آپ کو صرف نماز کا ٹائم دیں گے, بس نماز کا ٹائم دیں گے, ایک دن کی چھٹی بھی نہیں دیں گے مسلمانوں کی عید کے موقع پر. تو اس طرح سے ان کے یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو کرسچینٹی ہے, اور ایک چیز ہے ان کے پاس, بابا نویل, اس کی بھی وہ تقدس مانتے ہیں اور اس کی عید مناتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے ہم کو آگاہ رہنا چاہیے, اور ہمارے لیے کسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا, کپڑے ہو, رنگ, یہ جو ٹوپی ہے یا مختلف قسم کے مٹھائی ہیں, یہ تمام چیزوں میں کسی طرح پارٹیسپیٹ کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ 24 دسمبر کو رات مناتے ہیں, اور 25 کا دن اور پورا دن وہ عید کا دن ان کا ہوتا ہے. لیکن اصل جو رات ہوتی ہے آج کی رات, تو یہ حرام ہے مسلمانوں کا کسی بھی طرح اس میں پارٹیسپیٹ ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے, اس بیٹے کی عبادت کرنے والا ہوتا. کیونکہ باپ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. تو گویا اللہ کو بیٹا اگر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ بیٹا بنا لیا, تو میں پہلے اس بیٹے کی عبادت کرتا. اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا, آیت نمبر 81, قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. سورہ زخرف میں آیت نمبر 81. اور ایک دوسرے مقام پر سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, تم نے بہت بڑا عظیم گناہ کی بات کہہ دیا, ایسی بات کہہ دیا ہے. تَقَادُ السَّمَاوَاتُ, قریب ہے تمہاری اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور ریزہ پہاڑ جیسے
मजबूत चट्टान पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएंगे तुम्हारी इस बात से, अल्लाह की नाराजगी से, जो तुमने अल्लाह को बेटा कहा। इन दाओ लिर्रहमानी वलदा, कि तुम अल्लाह रहमान को बेटे का इकरार करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस्लाम में हराम है इस तरह की बात कहना। क्रिसमस मुबारकबाद का मतलब है आपने इकरार कर लिया कि अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ, अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ, आऊज़ु बिल्लाह। उनके पास ट्रिनिटी का मतलब है कि फादर, सन और मैरी, तो ये तीन खुदा उनके पास हैं। तो उसमें से अल्लाह ताला को फादर कहते हैं, और सन अल्लाह का बेटा, और मैरी। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को बीवी नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, आप कह दीजिए अल्लाह वो अकेला है, अलोन, ही इज अलोन, और वो अल्लाह बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, पूरी कायनात का निजाम पूरा अकेला चलाता है, किसी का मोहताज नहीं है। और ना वो पैदा हुआ है, ना वो पैदा करता है, ना वो किसी की संतान है, ना उसकी कोई संतान है, ना वो किसी की औलाद है, ना उसकी कोई औलाद है। औलाद के लिए बीवी चाहिए, तो बीवी अल्लाह के लिए बीवी का इकरार करना होगा, बेटा का इकरार करना होगा, और जो चीज़ इसकी इकरार करते हैं वो जीता नहीं है, मर जाता है। तो इस तरह से इस्लाम में हराम है। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से बढ़कर दुनिया में मा अहदुन अस्बरा, दुनिया में अल्लाह ताला से बढ़कर सब्र करने वाला कोई नहीं है। जब इस बात को सुनता है अल्लाह के अल्लाह ताला को बेटा पैदा हुआ, इन्नहु युशरिक बिही, अल्लाह के साथ शिर्क किया जाए, व यजअल लहु वलदन, और अल्लाह ताला को बेटे का इकरार करते हैं, व हुवा युआफीहिम, अल्लाह की जात देखो कैसा अरहमुर राहिमीन है। इतना कहने के बावजूद इन मुशरिकीन को अल्लाह ताला आफियत देता है, उनकी तरफ से बीमारियां मुख्तलिफ बलाओं से दिफा करता है, और उनको रोजी रोटी देता है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम इकरार करने वाले, तौहीद के मानने वाले, नबी की सुन्नत पर चलने वाले, आखिरी दीन खातमुन नबीन का जो दीन है वो तौहीद वाला दीन है। तो इस दीन का तकाज़ा है कि हम किसी भी तरह से उनके किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना उनका चॉकलेट खा सकते हैं, ना हैप्पी क्रिसमस कहकर ये कहना अल्लाह को बेटा पैदा हुआ कह सकते हैं, और ना ही खाली मुबारकबाद देना क्या है, सलीब उनका जो क्रॉस है उसके सामने सजदा करके उसको मुबारकबाद देना है। तो ये तमाम गुनाह का मुर्तकिब होता है जो आदमी इसमें पार्टिसिपेट करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हर तरह के शिर्क से बचाए, और खास तौर पर जो अहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल, एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें, और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताउन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।